السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی سپورٹ اور دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شبانہ فیملی اور اس کی بیٹیوں کا ہوا بہت بڑا نقصان، لاکھوں کا نقصان۔ اتنے کوئی سنگین قسم کے ٹائٹل لگائے جا رہے ہیں کہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ۔ کیا نقصان ہوا ہے جی، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اس کے بعد بات کریں گے کہ شبانہ جی کے پاس کانٹینٹ کی شدید قلت جو ہے وہ ہو چکی ہے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی تحسین بھیا کو کہ میں اپنا گھر کیسے بناؤں گا اگر یہی حال رہا۔ لاکھوں میں ویوز لینے ہیں اور کانٹینٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو شبانہ جی کیا کرتی پھر رہی ہیں؟ اٹھ پٹانگ حرکتیں اور میموریز شیئر کرنے کے چکر میں خود کو ہی ایکسپوز کر رہی ہیں۔ کل پھر خود کو ایکسپوز کر بیٹھی جب اپنی بیٹی کی پرانی پکچرز شیئر کی شادی کی، اس کے والے سے بات کرنی ہے۔ تو ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا ہے، چینل کو کرنا ہے سبسکرائب، ویڈیو کو کرنا ہے لائک اور شیئر۔ سب سے پہلے تو ان کے نقصان پہ بات کریں گے کہ اچھا سویٹی جی کے بھائی کی میں نے ویڈیو دیکھی جس میں ان کے بھائی کہہ رہے تھے کہ بھئی آج کل بڑے خطرناک قسم کے لوگ ٹائٹل لگاتے ہیں اور اوپر استغفر اللہ، اللہ رحم کرے، اللہ خیر کرے، ان اللہ، اس طرح کی دعائیں لکھتے ہیں۔ تو بھیا محسن، اگر تم میری ویڈیو دیکھ رہے ہو تو جو انفلوئنسرز کے کرتوت ہیں نا، اس کے بعد اسی طرح کے ہی ٹائٹل لگانا بنتا ہے، اسی طرح کے ہی تھمبنیل لگانا بنتا ہے، کیونکہ جتنے بھی انفلوئنسرز ہیں نا آج کل کچھ کرتوت ہی ان کے ایسے ہیں کہ بندہ استغفار پڑھتا ہے جب ان کی ویڈیوز دیکھتا ہے، پھر چاہے وہ ڈکی ہو، سسٹرولوجی ہو، شبانہ ہو، کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے۔ تو آؤں گی، تم لوگوں پہ بھی آؤں گی۔ تو خیر یہ چیز ہے جی۔ اب بات کرتے ہیں سب سے پہلے نقصان کی کرتے ہیں کہ بھئی دونوں بہنوں نے، آپ نے دیکھا کہ اتنے کوئی سنگین مطلب خطرناک قسم کے ٹائٹل لگائے کہ بندہ فوراً سے ویڈیو کلک کرے کہ ہائے اللہ، یا اللہ رحم، کیا ہو گیا، کیا نقصان ہو گیا، کیا مطلب کہ کس کو یہ سنا رہی ہیں، اتنے گر گئے ہیں لوگ پیسوں کے لیے، یہ وہ اس طرح کے کچھ۔ اور دوسری بہن کہہ رہی ہے کہ اوئے ہوئے اتنا بڑا نقصان ہو گیا، اتنا بڑا نقصان کر بیٹھی ہوں۔ بی پہلے تو تم یہ ڈیسائیڈ کر لو کہ تم نے یہ فائدہ حاصل کیا ہے جوا ایپ کو پروموٹ نہ کر کے اور یہ آفر ٹھکرا کے اتنی بڑی اماؤنٹ، اتنا بڑا جو نقصان، یا پھر تم یہ ڈیسائیڈ کر لو کہ تمہارا بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ اگر تو تمہارا بہت بڑا نقصان ہوا ہے تو آنسو بہا رہی ہو نا، تو پھر تمہیں اس ایپ کو ٹھکرانا ہی نہیں چاہیے تھا، مطلب اس آفر کو ٹھکرانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ چپ کر کے پھر تم بھی راشدہ ملک کی طرح خاموشی سے اس ایپ کو پروموٹ کر دیتی اور پھر تھوڑی دیر بعد جب لان تان ہوتی، تھوڑی سی لان تان برداشت کر لیتی، تھوڑے سے جو لتر پولا کرتے لوگ نیچے کامنٹس میں وہ برداشت کر لیتی اور بعد میں ویڈیو کو ہائیڈ کر دیتی۔ کیونکہ اسی طرح راشدہ ملک نے بھی کیا تھا، اور اس کے علاوہ اور اس طرح کی کیٹیگری کے جو چینلز ہیں ان پہ میں نے نہیں دیکھا سوائے عائشہ اور مومنہ کے، انہوں نے اس ایپ کو پروموٹ کیا، یا پھر یہ چھوٹے موٹے جو یوٹیوبر ہیں جیسے ماریہ بلال لوگ ہو گئے یا سونیا گوپال، وہ تو ان کو ہم کیا کہیں، وہ تو مطلب تھرڈ درجے کے، وہ میں ان کو کہتی ہوں یوٹیوبر ہیں، ہر غلط کام وہ کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ نادیہ شازیہ نے کی ہو، نوش نے کی ہو، روبی کا کچن نے کی ہو، بشر صدیق نے کی ہو، مطلب کہ ان کی کوکنگ کی کیٹیگری یا فیملی کے جن کے تھوڑا سا امیج ہے کہ یہ مذہبی ٹائپ کے لوگ ہیں، میں نے تو نہیں کسی کو دیکھا کہ اس طرح کی ایپ کسی نے پروموٹ کی ہو۔ ہاں یہ ڈوڈے لپاڑے جیسے میں نے کل بھی کہا تھا، اس طرح کے چینلز جو ہیں جن کو حلال حرام کی بالکل ہی کوئی تمیز نہیں رہی، جن کو صرف اور صرف پیسہ چاہیے، اور تقریباً پاکستان میں 80% انفلوئنسرز ایسے ہی ہیں جن کو صرف اور صرف پیسے سے لینا دینا ہے، جو موت کو بھول بیٹھے ہیں، آخرت کو بھول بیٹھے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف بالکل ختم ہو چکا ہے۔ تو وہ نہ صرف ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے لائیو جو ہے وہ گالی گلوچ کر کے، جنہوں نے اپنی سگی ماؤں کو بھی ٹک ٹاک پہ بٹھا دیا ہے، تو ان کے لیے جوا ایپ کو پروموٹ کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ جنہوں نے سگی بہنوں کو ٹک ٹاک پہ بٹھا دیا ہے، بوڑھی ماؤں کو ٹک ٹاک پہ بٹھا دیا ہے، اپنے بچوں کو ٹک ٹاک پہ بٹھا دیا ہے، ان کے لیے یہ کیا بڑی بات ہے کہ وہ جوا کو پروموٹ کر دیں گے؟ لیکن تم لوگ جو اتنی دکھی ہو رہی ہو، اسپیشلی گڑیا میڈم، کہ بھئی تم نے تو ٹائٹل لگا دیا کہ ہائے اللہ میرا تو کروڑوں کا نقصان ہو گیا، لاکھوں کا نقصان ہو گیا، اور دوسری جو ہے وہ کہتی ہے کس قدر لوگ گری ہوئی ہیں، کس قدر گری ہوئی ہیں، اس طرح کا اس نے لگایا۔ آپ دیکھیں ذرا ان کے ٹائٹل دیکھیں، آپ جا کے آپ حیران رہ جائیں گے، اور آپ کو لگے گا یہ پتہ نہیں کس کے لیے بات کر رہے ہیں۔ اور بات انہوں نے کی
ایسے انفلوئنسرز کے اوپر انہوں نے تنقید کی اور پھر خود کو ستی سوتری سمجھتی ہیں اور خود کو کہتی ہیں کہ ہم بڑی اچھی ہیں، ہم تو کسی کو کچھ کہتی نہیں ہیں، سارا کچھ کہہ کے بھئی ریاکشن والے بیٹھے ہیں نا ایسے لوگوں کو ایکسپوز کرنے کے لیے۔ جب تم لوگوں کو آفر ہوئی ہے، تم لوگوں نے آفر ٹھکرا دی ہے، تو تم لوگوں کو پھر کیا ضرورت ہے اتنا دکھی ہونے کی کہ بھئی ہم لوگوں، ایک کہہ رہی ہے ہمارا نقصان ہو گیا، دوسری کہہ رہی ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں نے تو بھائی سے پوچھا، بھائی نے کہا کہ یہ تو جوا ایپ ہے، تو یہ ہے تو وہ ہے۔ تو بیویوں اگر تمہیں اتنی پیسے کی خواہش تھی، تم اتنی شرح ہو رہی ہو، دکھی ہو رہی ہو، تو پھر تم سیدھے سیدھے اس کو کر دیتی، جیسے میں نے کہا راشدہ ملک کی طرح۔ پھر جو لتر پولا تمہیں ہوتا تو وہ تھوڑی دیر برداشت کر لیتی، بعد میں پھر اس کو ڈیلیٹ کر دیتی ویڈیو کو۔ یہی کرتے ہیں نا بہت سارے لوگ۔ تو جی یہ ہیں ان کے حالات، اور پھر کہتی ہیں کہ بھئی ہم بڑی نیک ہیں، بڑی پارسا ہیں، اتنے دکھ لگے ہوئے ہیں بیچاری دونوں بہنوں کو کہ پوری ویڈیو بنا ڈالی اس پر۔ حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ جوا ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ تمام لوگوں کو آفرز کرتے ہیں، ہر ایک چھوٹے سے لے کے بڑے یوٹیوبر تک یہ آفر کرتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے میرے اپنے جاننے والے کچھ چینلز ایسے ہیں جن کے ابھی تک 10-15 ہزار 20 ہزار ویوز آتے ہیں، اور گاؤں کے ہیں، وہ ہیں بھی ولیج کے، پھر بھی ان کو بھی آفر ہو رہی ہے کہ آپ اتنے 1000 روپیہ لے لو اور ہماری اس ایپ کو نا آپ پروموٹ کر دو۔ تو انہوں نے بھی منع کر دیا بہت سارے، حالانکہ وہ غریب بھی ہیں بیچارے، کچے گھروں میں کچے مکانوں میں رہنے والے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے اس آفر کو ٹھکرا دیا کہ یہ حرام ہے، اور انہوں نے ہم سے ہی رابطہ کیا تھا یہ چیز پوچھنے کے لیے۔ تو اسی طرح کے مختلف قسم کے لوگ ہیں، لیکن بھیا یہ تو بتانا ضروری تھا نا، ابھی لوگوں کو بتانا نہیں ہے کہ ہم بڑی حلال کمانے والی عورتیں ہیں، ہم بڑی نمازی ہیں، ہم بڑی پرہیزی ہیں، ہمارے گھروں میں تو ہم اپنے بچوں کو حلال کما کے ان کی تربیت کرتے ہیں۔ تو یہ بتانا ضروری تھا، اور پھر ٹائٹل ایسے تھرلنگ لگائے ہیں نا کہ بھئی لوگ دیکھ کے ایسے ایک دم گھبرا جائیں کہ یا اللہ رحم یہ کیا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں جی شبانہ جی آپ کی بیٹیوں کا تو بہت بڑا نقصان ہو گیا، لیکن میں حیران ہوں کہ آپ نے ابھی تک اس چیز پہ ویڈیو نہیں بنائی۔ میں حیران ہوں کہ معطر بی بی نے اس پہ بات نہیں کی ابھی تک۔ آپ لوگ کیوں خاموش ہیں؟ آپ بھی فائدہ اٹھا لیتی، آپ بھی اسی طرح کو کوئی ٹائٹل لگا کے، تو آپ کو تو ویسے بھی بڑی ضرورت ہے، آگے تحسین کی شادی آ رہی ہے، پیسے کی کمی ہو رہی ہے، سارا پیسہ دبئی شادیوں اور بچوں کے پیدائشوں میں خرچ ہو گیا ہے، سیر سپاٹوں میں۔ تو اب گھر بھی خریدنا ہے، یا پھر اوپر پورشن بنائیں گے یا نیا گھر خریدیں گے، تو ویوز چاہیے۔ کانٹینٹ نام کی کوئی چیز نہیں رہی جی، کبھی وہ ایک باؤل آ جاتا ہے سالن کا، منتہا نے بھیجا ہے، وہ دکھا کے ویڈیو بنا دی جاتی ہے، اور کبھی اپنی اماں کی، بیچاری اماں کی، مرحوم اماں کا بھی پردہ چاک کر دیا، اللہ رحم کرے میں کہتی ہوں اس فیملی کا۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے حلال رزق کما رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کون سی اچھی چیز ہے جو تم لوگ کر رہے ہو کہ اپنے مردوں کو بھی قبروں سے نکال کے، تمہارے بس نہیں چلتا کہ اپنے مردوں کو بھی قبروں سے نکال کے تم اپنے چینل پہ ویڈیو میں لے کے آ جاؤ۔ تو وہ اماں بیچاری کو بھی ایکسپوز کر دیا، پتہ نہیں کتنے مرحوم اس میں دکھا دیے، اور اپنی بھی اوقات دکھا دی، خود کو بھی ایکسپوز کر دیا کہ بھی ہم کس طرح، ہمارا لائف سٹائل کیا تھا۔ مطلب لائف سٹائل آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ بھی کس قسم کا تھا، یہ پردے کوئی کچھ بھی نہیں تھا۔ اور اس کے بعد پھر کل کی ویڈیو میں وہ دکھا دیا اپنی بیٹی کی شادی کی پکچرز دکھا کے، تو بیٹی کو ایکسپوز کر دیا۔ مجھے یاد ہے کہ جب ان کی بیٹی کا رشتہ ہوا تھا، پہلا رشتہ جو سوشل میڈیا پہ جس کے بارے میں بڑے چرچے ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک سوٹ بھیجا تھا ان کو، جس کے میرے خیال میں ہاف سلیوز تھے یا سلیوز کا کوئی مسئلہ تھا ان کا، مجھے اب صحیح سے یاد نہیں ہے کیونکہ کافی وہ ویڈیوز پرانی ہو گئی ہیں۔ تو اب اس ٹائم میں نے دیکھی تھی جب ان کی شادی کے ٹرینڈ چلے تھے نکاح کے، تو اس میں بڑے رولے پڑے تھے کہ بھئی وہ تو ہم تو نمازی ہیں، ہم تو حجابی ہیں، ہم تو پردے دار ہیں، ہم تو پردہ کرتے ہیں، اور انہوں نے ہمیں ہاف سلیوز والا سوٹ بھیج دیا، اور انہوں نے تو ہمیں کیا سمجھ رکھا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ بھئی ہماری بیٹیاں تو سر سے دوپٹہ بھی نہیں اتارتی، تو بازو کیسے ننگے کریں گی۔ تو میں اب ان کی جب پرانی ویڈیوز دیکھتی ہوں تو یقین کریں میں ہکا بکا رہ جاتی ہوں کہ یہ تو ایسی خواتین ہیں کہ انہوں نے تو کبھی بازو کے بنا والے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بازو والے انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، نیٹ کے بازو والے انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، شفون کا جو باریک کپڑا ہوتا ہے جس کی آر پار نظر آتا ہے وہ والے بھی انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اور یہ اب جو اس نے اپنی بڑی بیٹی کے بازو جو فل پردہ کرتی ہے، ابھی مطلب کہ فل سے مراد ہے کہ اپنے آپ کو پورا کور کرتی ہے، مطلب سر پہ دوپٹہ بھی لیتی ہے اور کپڑے بھی مکمل پہنتی ہے، وہ آفت کی پریا، تو اس کو بھی دکھا دیا تصویریں، اور اس کی پکچرز میں
اللہ معاف کرے، اس کے جو سلیوز ہیں وہ باریک شفون سے اور ہاف سلیوز تھے اس کے، اور اس کی مہندی اوپر تک لگی ہوئی ہے، وہ سارا کچھ دکھا دیا. پھر یہ بن جاتی ہیں مومن، پھر یہ بن جاتی ہیں سچی مسلمان، پھر یہ بن جاتی ہیں نمازی، پھر یہ کیمرے میں بیٹھ کے نمازیں پڑھ رہی ہوتی ہیں، یاسین سورت پڑھ رہی ہوتی ہیں، سورہ بقرہ پڑھ رہی ہوتی ہیں. تو تم لوگ ایک دفعہ ڈیسائیڈ کیوں نہیں کر لیتی کہ تم لوگوں نے تم لوگ ماڈرن ہو یا تم لوگ نمازی ہو یا تم لوگ مطلب ہو کیا تم لوگ؟ ابھی تک دیکھنے والوں کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ بھئی یہ عورتیں ہیں کیا. ایک طرف یہ عورتیں جو ہیں وہ محفلوں میں سج دھج کے ایسے چلی جاتی ہیں جیسے شادی میں جا رہی ہیں، دوسری طرف یہ عورتیں کہتی ہیں کہ بھئی ہم لوگ تو بڑی نیک ہیں، ہمارے تو سروں سے دوپٹے نہیں اترتے، اور جب ان کا دل کرتا ہے پھر یہ وہ عبائے پہن لیتی ہیں بازاروں میں جاتے وقت، اور جب پھر ان کا دل کرتا ہے جب یہ پکنک پہ جاتی ہیں، سیر سپاٹوں پہ جاتی ہیں جہاں پہ عوام کا جمع غفیر ہوتا ہے، وہاں پہ یہ شفون کے باریک دوپٹے پہن کے چلی جاتی ہیں، اور وہاں پہ دوپٹے ہواؤں سے کبھی ادھر اڑ رہے ہیں کبھی ادھر اڑ رہے ہیں، اور وہاں پہ پھر پوری مکمل شوٹنگ بھی ہوتی ہے. مطلب ان لوگوں نے تو میں کہتی ہوں نا کہ ابھی ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم نے نادیہ شادیہ کی نقل کرنی ہے، ہم نے نوش بننا ہے، ہم نے مطلب کہ ہم نے پلوشہ بننا ہے، ہنا بننا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اب ان لوگوں کا جو کانٹینٹ ہے نا وہ چلتا ہی نقل پر ہے، جس کی یہ ویڈیو دیکھتی ہیں نا اسی طرح کا یہ کانٹینٹ لے کے آ جاتی ہیں. کبھی شبانہ جی کے سر پہ ایک ٹائم تھا دوپٹہ ہی نہیں ہوتا تھا، دوپٹہ تو کیا بلکہ گلے کھلے جو ہوتے تھے، بیک بھی نظر آتی تھی، فرنٹ بھی نظر آتی تھی. پھر ایک ٹائم آیا کہ انہوں نے برقعے حجاب پہننا شروع کر دیے، پھر ایک ٹائم آیا کہ برقعے اتر گئے. تو اب بھی ان کا یہی ہے، کبھی ان کی بیٹی جو ہے وہ بال دکھا رہی ہوتی ہے اور کبھی ان کی بیٹی نقاب لگا کے باہر جا رہی ہوتی ہے کہ بھئی لوگ میرا فیس نہ دیکھ لیں. مطلب کہ یار مطلب تم لوگ کتنی کشتیوں کی مسافر ہو؟ تم لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہم لوگوں نے اپنے آڈینس کو کیا دکھانا ہے، کیا نہیں دکھانا، لوگوں کو کیا ہم نے سکھانا ہے، کیا نہیں سکھانا، کیا انفلوئنس کرنا ہے تم لوگوں نے. تو ایسے لوگوں کی آڈینس پہ بھی میں حیران ہوں، اور وہ صرف ان کے گھر میں گھس کے چسکے لینے آتے ہیں اور کچھ بھی نہیں. تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجیے گا، اور ان کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ انہیں کروڑوں سے نوازے.